ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ تفسیر صراط الجنان یعنی ایک ہی محل میں مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے مخالف دو چیزیں رونے اور ہنسنے کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت اور اس کے پیدا کرنے سے ہیں۔ اس کے علاوہ مفسرین نے اس آیت کے اور بھی معنی بیان فرمائے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ہنسائے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر کے رلائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ دنیا والوں میں سے جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جسے چاہتا ہے رلاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ زمین کو نباتات کے ذریعے ہنساتا ہے اور آسمان کو بارش کے ذریعے رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں موت دی اور وہی آخرت میں زندگی عطا فرمائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی باپ دادا کو موت دی اور ان کی اولاد کو زندگی بخشی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کفر کی موت سے ہلاک کیا اور ایمانداروں کو ایمانی زندگی بخشی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفے سے جب اسے ڈالا جائے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رحم میں نطفہ ڈالا جائے تو ان نطفے سے انسانوں اور حیوانات کے نر اور مادہ دو جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوئی کہ سانچہ ایک ہے مگر اس میں بننے والے برتن مختلف ہیں، کہ ایک رحم ایک ہی نطفہ مگر کبھی اس سے لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی، کبھی نر، کبھی مادہ۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شاعراں نامی ستارے کا رب ہے۔ تفسیر صراط الجنان، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرما لیا ہے، اس لیے اپنے وعدے کو پورا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر غنی کرتا ہے اور قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزہ ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں ایک قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سب سے پہلے عبادت کا طریقہ اس کے ایک سردار ابو کشبہ نے جاری کیا۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور ثمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ تفسیر صراط الجنان، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا۔ قوم عاد دو ہیں، ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تیز آندھی سے ہلاک ہوئے تھے، اسی لیے انہیں پہلی عاد کہتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو دوسری عاد کہتے ہیں کیونکہ وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔
تفسیر صراط الجنان، یعنی عاد اور ثمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا۔ بے شک وہ ان عاد اور ثمود سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 برس کے قریب تشریف فرما رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور ان کی سرکشی بھی کم نہ ہوئی۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ تفسیر صراط الجنان، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا۔ ان بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں، جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا کر اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا اور ان بستیوں کو زیر و زبر کر دیا۔ فغشاها ما غشا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی بستیوں کو الٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نشان لگے ہوئے پتھروں کی خوفناک بارش سے ڈھانپ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نعمتیں بے شمار ہیں، جن میں سے بعض کا اوپر تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اے بندے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔